بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور جناب ہاشم کے بڑے بیٹوں میں سے تھے جناب ابو طالب، جو کہ جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان کا نکاح جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ہوا، لیکن اتنی اولادیں ہو جانے کے باوجود وہ نور جو جناب ہاشم کی پیشانی میں موجود تھا، اتنے نکاحوں کے باوجود یہ نور منتقل نہ ہوا، اور یہ خبر مکہ تک پہنچ گئی۔ بعد میں جو سب سے اہم نکاح ہونے والا تھا، شیطان نے اس میں رکاوٹ ڈالی۔ بہرحال نکاح ہو رہے ہیں، جناب ہاشم دیکھ رہے ہیں کہ نور ایسے ہی موجود ہے۔ ارد گرد کے حکمران اور بادشاہ جناب ہاشم کی شخصیت اور اس نور سے جو ان کی پیشانی میں ہے بہت متاثر تھے۔ نکاح کے پیغام آ رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھجوایا، قیصر روم نے اپنی بیٹی کا پیغام بھجوایا، مگر جناب ہاشم نے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ رشتے پسند نہیں آئے تھے۔ اتنے نکاح کے بعد نور اسی طرح سے پیشانی میں موجود ہے، اور جناب ہاشم بہت پریشان ہیں اس سلسلے میں۔ ایک دن کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہے تھے، پروردگار جب تک یہ نور میرے پاس امانت ہے میں پریشان ہوں، اب تو ہی کوئی ایسا راستہ کر کہ میں اس امانت کو اپنے مقام تک پہنچاؤں۔ اسی پریشانی میں ہیں کہ کعبہ کا پردہ پکڑ رکھا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، وحی آئی، خالق کائنات نے بتایا کہ یہ رشتہ کہاں ہو سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ کے سردار عمر کی بیٹی سلمہ کو یہ عظیم منصب خالق کائنات کی طرف سے سونپا گیا، اور ان کو اس عظیم منصب کے لیے چنا گیا کہ رسول کا نور منتقل ہو۔ جب جناب ہاشم کی آنکھ کھلی، تمام قبیلے کو اکٹھا کیا اور خواب سنایا۔ خوشی کے عالم میں تمام قبیلہ تیار ہوا اور مدینہ کی طرف چلے۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو جناب ہاشم کا استقبال کیا گیا بہت اچھے طریقے سے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں زحمت کی آنے کی؟ تو جناب ہاشم نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لائے ہیں۔ بتایا کہ میری بیٹی سلمہ اس وقت نمائش میں گئی ہوئی ہے، جو کہ کنیکہ کے مقام پر لگی ہوئی ہے۔ یہ یہودیوں کا علاقہ ہے جہاں سال میں ایک میلہ لگتا ہے، اور نمائش میں مدینہ کے ارد گرد کے تمام لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ میری بیٹی وہاں گئی ہوئی ہے، اور ہمارا دستور ہے کہ کسی بھی لڑکی کا رشتہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی نمائش میں گئی ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کی اجازت کے بغیر؟ جناب ہاشم نے کہا کہ میرا رشتہ اپنی بیٹی کے سامنے رکھنا، اور آپ کی بیٹی جو جواب دیتی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ قبیلے کے تمام لوگوں نے کہا کہ چلو ہمیں بھی اس میلے میں جانا چاہیے تاکہ ہم بھی یہودیوں کی طاقت دیکھیں اور ان کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے اس کے بارے میں جانیں۔ اور یہاں سے یہ دوسری دشمنی شروع ہوئی۔ پہلی دونوں بھائیوں کے درمیان جو کہ جڑواں ہونے کی وجہ سے تلوار چلائی گئی تھی، اب دوسری رسول کے بڑے دشمن یہودی، جن کی دشمنی جناب ہاشم کے دور میں شروع ہو گئی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ سب لوگ اس میلے میں پہنچے تو اس وقت کا رواج تھا کہ آنے والا اپنا خیمہ خود لگاتا تھا، سرخ رنگ کے اونٹ کی کھال کا خیمہ، اور یہ اونٹ عرب میں بہت ہی قیمتی مانا جاتا ہے، سونے اور ہیرے جواہرات سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ جناب ہاشم نے خیمہ لگایا تو سارے کے سارے میلے والے لوگ اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہودیوں کی نظر پڑی تو ان کے چہرے زرد ہو گئے اور ان کے رنگ اڑ گئے۔ وہی سارے آثار
جو کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں لکھے ہیں، وہ جب جناب ہاشم میں دیکھے یہاں سے سازش کا سلسلہ شروع ہوا کہ اس شخص کو یہیں پر قتل کر دیا جائے، یہ واپس نہ جانے پائے۔ اللہ نے جو نور رسالت ان کے اندر رکھا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے، لیکن پروردگار عالم نے نور رسالت کو بچانا تھا۔ یہودیوں نے یہاں سازش کی کہ جناب سلمہ کو بہکانے کی کوشش کی اور پروردگار عالم نے اس سازش کو بھی ناکام کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ہاشم اپنے بھائی اور قبیلہ والوں کے ساتھ تلوار سجا کر جب میلے میں نکلے تو ان کی خوبصورتی، جاہو جلال کو دیکھ کر تمام دکاندار متحیر ہو گئے۔ جناب سلمہ بھی ادھر موجود تھیں اور جناب ہاشم کی شرافت اور خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ وہاں ہی ان کو اپنے والد کا پیغام ملا کہ انہوں نے ہی ان کے لیے رشتہ ڈالا ہے۔ تو جناب سلمہ زبان سے تو کچھ نہ بولیں مگر شرم سے سر جھکا لیا، تو ان کے والد کو معلوم ہو گیا کہ جناب سلمہ اس رشتے پر راضی ہیں اور رشتہ قبول ہے، لیکن اس وقت اقرار نہیں کیا کیونکہ میلہ تھا۔ 2 یا 3 دن کے بعد اس رشتے کا جواب دینا تھا، کیونکہ اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ ابھی میلہ ہے، ابھی سب ادھر مصروف ہیں۔ اور جب جناب سلمہ کے والد نے ان سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، بابا جان میرا دل اس رشتے پر مطمئن نہیں ہے۔ شیطان جو ایک بوڑھے شخص کے روپ میں تھا جناب سلمہ کے پاس آیا کہ یہ تو بہت بزدل آدمی ہے، عورتوں سے شادیاں کرتا ہے اور پھر طلاق دے دیتا ہے، یہ عورتوں سے کوئی رغبت نہیں رکھتا، بس صرف نکاح کرتا ہے اور طلاق دیتا جاتا ہے۔ جناب سلمہ کے والد نے جب ان سے یہ بات سنی تو مسکرائے اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، اے بیٹی تو نے یہ بات کس سے سن لی؟ یہ مکہ کے رئیس جناب ہاشم ہیں جن کی کامیابی کا اعتراف سارا عرب کرتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔